اسلام جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ اسلام ہمارے من کی آواز ہے، انسان کے من کی آواز ہے، اسلام کے دل کی آواز ہے، اسلام فطرت کی آواز ہے، ہر انسان کی فطرت کی آواز جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام نے جن احکامات کو حکم دیا ہے، ایک حکم بھی انسان کی فطرت کے خلاف نہیں، ایک حکم بھی انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، سارے احکامات انسان کی فطرت کے بالکل عین مطابق۔ اب اگر کسی کو ٹریفک کنٹرول سسٹم سے ہی پریشانی ہونے لگے اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں تو آزادی چاہتا ہوں، روڈ پر چلتے ہوئے جو ریڈ لائٹ ہوئی ہے یہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے آزادی چاہیے، میں ریڈ لائٹ پر نہیں رکوں گا، میں ریڈ لائٹ توڑ کر کے روڈ کراس کروں گا، مجھے جو ریڈ لائٹ کا سسٹم ہے یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، یہ ہماری آزادی کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بھی عقل مند شخص اس کی بات کو صحیح مانے گا یا یہ سمجھے گا کہ اس کا دماغ خراب ہے؟ یہ جو ریڈ لائٹ کا ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے یہ انسان کو پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے گورنمنٹ نے وضع کیا ہے یا پریشانیوں سے بچانے کے لیے سسٹم لایا گیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر کوئی انسان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں تو جھوٹ بولوں گا یا میں تو بدنگاہی کروں گا، تو سچی بات یہ ہے یہ وہ والی فطرت والا شخص ہے، اس کا نیچر، اس کی سوچ ویسی ہے جیسے کہ کسی انسان کو ٹریفک کنٹرول سسٹم برا لگنے لگے تو اس میں قصور اس سسٹم کا نہیں ہے، اس میں قصور اس کے اپنے دماغ کا ہے، اس میں قصور اس کی اپنی عقل کا ہے، اس میں قصور اس کی اپنی فکر اور سوچ کا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کو اسلام کے کسی حکم کے بارے میں وہ یہ سوچ رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، جب یہ والا حکم ہمیں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی فطرت اس معاملے میں صحیح طور پر نہیں چل رہی ہے، وہ صحیح طور پر اسلام کے اس حکم کو نہیں سمجھ سکا ہے، اس وجہ سے اسے اسلام کا یہ والا حکم برا معلوم ہو رہا ہے۔ اگر وہ اسلام کے اس حکم کی گہرائی کے اندر اتر کر کے دیکھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ باہر کے کسی اثر کی وجہ سے اسے یہ حکم برا لگ رہا تھا۔ اسلام کا یہ جو مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آزادی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نامحرموں کو دیکھوں، میری آنکھ ہے، میری مرضی ہے، میرا دل ہے، میں چاہتا ہوں، اور سامنے والا اگر مجھے منع نہیں کر رہا ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ شریعت کیوں منع کرتی ہے، کیوں حرام قرار دیتی ہے کہ میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ فطرت کے خلاف۔ کیسے فطرت کے خلاف ہے؟ ایسے فطرت کے خلاف ہے کہ اگر آپ کی بہن کو کوئی دیکھے گا، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میں آپ کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہی شخص جو ابھی لاجک پیش کر رہا تھا کہ میں سامنے والی کسی کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں، یہ بات جائز ہے میرے لیے، میری فطرت کے مطابق ہے، اب اگر کوئی اس کی بہن کو دیکھے گا تو اسے برا معلوم ہو رہا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اسلام کا یہ والا حکم بالکل فطرت کے مطابق؟